وزیراعظم شہباز شریف نے ملک میں موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی کا اعلان کر دیا. کہا سیلاب نے ملک میں تباہی مچا دی. موسمیاتی تبدیلیوں سے راتوں رات نہیں نمٹا جا سکتا مگر روڈ میپ بنانا ہوگا. نقصانات کے ازالے کے لیے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا. جلال پور پیروالا میں متاثرین سے بھری کشتی الٹ گئی. خان بیرا روڈ پر ڈوبنے والی کشتی کے تمام افراد کو بچا لیا گیا. ریسکیو حکام کا کہنا ہے کشتی میں 20 افراد سوار تھے. تمام کو باحفاظت نکال لیا گیا. کراچی کی لیاری ندی کا پانی گلشن معمار کے سکھیا گوٹ میں داخل. گلیوں اور گھروں میں کئی فٹ پانی جمع. لوگ چھتوں پر بیٹھے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. اور اسرائیل کے یمن پر بھی فضائی حملے. دارالحکومت صنعا اور الجوف کو بھی نشانہ بنایا گیا. یمنی وزارت صحت نے بتایا صہیونی جارحیت سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 18 زخمی ہیں. حملوں میں طبی مرکز اور سرکاری کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا. ملبے میں دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. نواز شریف کی بیٹی کا وعدہ ہے ہر ایک کا نقصان پورا ہوگا. مریم نواز کا جلال پور پیروالا میں سیلاب متاثرین سے وعدہ. ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی، مسائل دریافت کیے. مریم نواز نے سیلاب متاثرین کو کھانا کھلایا، خود بھی ساتھ کھایا. امدادی چیک بھی تقسیم کیے. کہا سیلاب سے بڑے پیمانے پر نقصان ہوا. متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. متاثرین کو تیار کھانا اور طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں. گھروں اور ہلاک مویشیوں کا ازالہ کیا جائے گا. جلال پور پیروالا کے لیے بند بنانے کا حکم دے دیا. مریم نواز نے ملتان میں سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا. ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں پر بریفنگ دی. پنجاب میں سیلاب متاثرین سے پرائیویٹ کشتی مافیا کی لوٹ مار. جلال پور پیروالا میں مبینہ طور پر فی آدمی 10,000 فی فیملی 1 لاکھ روپے وصول کیے جانے کا انکشاف. لیاقت پور میں متاثرین کی مجبوری کو کشتی مافیا نے کمائی کا ذریعہ بنا لیا. سیلاب متاثرین نے شکوہ کیا محفوظ مقام پر منتقلی کے لیے 1 لاکھ روپے تک وصول کیے جا رہے ہیں. ایک شخص کے بدلے 1 جانور لے کر کشتی میں سوار کرایا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس. متاثرین کو لوٹنے والے کشتی مالکان کے خلاف سخت کارروائی کا حکم. نجی کشتیاں سرکاری نگرانی میں چلانے کی ہدایت. کہا نجی کشتی مالکان کو ادائیگی حکومت کرے گی. بارشوں کے بعد کراچی کی لیاری اور ملی ندی لبا بھر گئی. ملی ندی میں پانی کا تیز بہاؤ. شاہراہ بھٹو کا ایک حصہ ساتھ لے گیا. وارنگی کازوے بھی پانی میں ڈوب گئی. ٹینکر ریلے میں پھنسا رہا. جام صادق پل کے قریب تعمیر کے لیے موجود کچھ سامان پانی میں بہہ گیا. ہائی ٹینشن ٹاور کے گرد سے مٹی ہٹ گئی. پول گرنے کا خدشہ. سمندر کی طرف جانے والی لیاری ندی بھی پوری بھر گئی. اسکیم 33 کے سکھیا گوٹ میں ابھی تک پانی جمع. لیاری ایکسپریس وے کے ساتھ بستی گوہر آباد بھی پانی کی زد میں آئی. گولی مار کے کشمیر محلے کو بھی لیاری ندی کے پانی نے ڈبو دیا. ٹھڈو ڈیم اوور فلو ہونے سے کئی سال بعد پھر سادی ٹاؤن زیر آب آیا. گڈاب کی کونکن ندی میں 7 افراد بہ گئے. 4 کی لاشیں نکال لی گئیں. ڈوبنے والوں میں ماں اور بیٹا بھی شامل. بارش نے شہر کے دیگر کئی علاقوں کو بھی متاثر کیا لیکن مرکزی سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا. شاہراہیں پانی سے کلیئر کر کے ٹریفک کی ربانی بحال کی گئی. پاک فوج کے جوان بھی ضلعی انتظامیہ کے ساتھ کاموں میں مصروف رہے. میئر نے لیاری اور ملی ندی کو نیا چیلنج قرار دیا. کہا ندیوں کے اطراف غیر قانونی آبادیوں سے متعلق حکمت عملی بنائی جائے گی. مؤثر انتظامات سے رواں برس شہریوں کو دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا. شہر ڈوبا نہیں مگر بارش پر سیاست کرنے والوں کی امیدیں ڈوب گئیں. تمام سیاسی جماعتوں سے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے چارٹر آف کراچی بنانے کی آفر بھی کر دی. میئر کراچی کا گارڈن، ایم اے جناح روڈ اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مختلف علاقوں کا دورہ. کراچی میں بارش کی پوری تیاری کر رکھی تھی. کیرتھر پہاڑیوں سے آنے والے پانی سے ٹھڈو ڈیم اوور فلو ہوا. لیاری ندی میں کافی پانی آیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی کے مختلف علاقوں کے دورے پر گفتگو. قیوم آباد، چورنگی، ملیر 15 پر بارش کے پانی کی نکاسی کا جائزہ لیا. وارنگی کازوے کا بھی معائنہ کیا. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی میں صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے.
ڈیم بھرنے اور شدید بارشوں کی وجہ سے لیاری اور ملی ندی میں طغیانی آئی۔ سندھ حکومت نے شاہراہ بھٹو ڈیزائن کرنے والا انجینئر کل طلب کر لیا۔ بہہ جانے والا حصہ زیر تعمیر تھا، صرف 30% کام ہوا تھا۔ تیسرے فیز پر واٹر ریٹیننگ وال بھی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے ریٹیننگ وال کے بغیر پانی نہیں رکتا۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں شاہراہ بھٹو کا بہہ جانا پیپلز پارٹی کی کرپشن کی بدترین مثال ہے۔ تجاوزات کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ کراچی میں سرجانی پولیس کا ریسکیو آپریشن، حاملہ کو موبائل میں اسپتال پہنچایا۔ خاتون کی طبیعت خراب ہونے پر شوہر رکشہ ٹیکسی تلاش کرتا رہا، کوئی سواری نہ ملی تو خاتون کی فیملی نے 15 پر کال کر کے مدد طلب کی۔ SHO سرجانی نے فوری 2 پولیس موبائلیں گھر میں بھیج دیں۔ خاتون اسپتال میں زیر علاج، حالت خطرے سے باہر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا لاڑکانہ کا دورہ، موریا لوپ بند کا معائنہ کیا، سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو کی سابق وزیر اعلیٰ ممتاز بھٹو کے صاحبزادے امیر بخش بھٹو سے ملاقات، والد ممتاز بھٹو کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے قومی پیغام امن کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیٹی قومی کمیٹی برائے تشکیل بیانیہ کی ذیلی کمیٹی ہوگی۔ کمیٹی انتہا پسندی، دہشت گردی پر متفقہ بیانیہ تشکیل دے گی۔ فرقہ واریت، نفرت انگیز تقاریر کے خلاف بھی قومی سطح پر متفقہ بیانیہ مرتب کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں علماء کی رہنمائی کا اقدام خوش آئند ہے۔ دہشت گرد مذہب کے پیچھے چھپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کمیٹی کے ارکان دین کے اصل معنی لوگوں کو سمجھائیں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی میجر عدنان شہید کی رہائش کا آمد، شہید کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت، کہا میجر عدنان راولپنڈی کے جانباز ثبوت ہیں، قوم کو اپنے ہیروز پر فخر ہے۔ میجر عدنان شہید جیسے سپوت اس ملک کی شان ہے۔ شہید کی قربانی سے قوم کا نام روشن ہوا۔ شہید کے والد محمد اسلم کا کہنا تھا قوم کی خاطر مزید قربانیوں سے درک نہیں کریں گے۔ حکومت کا RLNG کے نئے کنیکشن دینے کا فیصلہ، وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے بتایا سوئی گیس کی دونوں کمپنیاں عوام کی درخواست پر نئے کنیکشن دیں گی۔ RLNG مقامی گیس سے مہنگی لیکن LPG سے 35% سستی ہوگی۔ طارق فضل چودھری نے کہا 2021 سے گھریلو صارفین کے گیس کنیکشن پر پابندی عائد تھی، آج وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ گیس کنیکشن دیے جائیں گے۔ 9 مئی کے بعد سے میرا پاسپورٹ بلاک ہے، کئی بار اپلائی کیا مگر پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کہتے ہیں افغانستان جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بانی PTI کا حکم ہو تو بغیر پاسپورٹ بھی افغانستان جا سکتا ہوں۔ افغان حکومت سے بات چیت صوبے نہیں وفاق کا کام ہے۔ شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے وارنٹ گرفتاری جاری، اسلام آباد کی عدالت نے گرفتار کر کے 17 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی انسداد دہشت گردی فورم کی چیئرمین شپ سنبھال لی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بطور چیئرمین پاکستان دہشت گردی کے خلاف علاقائی تعاون کو فروغ دے گا۔ علاقائی تعاون باہمی اعتماد، مساوات پر مبنی شنگھائی اسپرٹ کے اصولوں کے مطابق ہوگا۔ پاکستان سائبر انسداد دہشت گردی، اطلاعاتی آپریشنز کی سرگرمیوں اور تقریبات کی میزبانی کرے گا۔ پاکستان کو انسداد دہشت گردی سمیت اہم ذمہ داریاں بھی سونپی گئی ہیں۔ بین الاقوامی اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے۔ بحرین کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل راشد بن عبداللہ الخلیفہ کی وزارت داخلہ آمد، محسن نقوی نے استقبال کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق، انسداد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا تھا انسداد منشیات کے شعبے میں تعاون نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بحرین کے وزیر داخلہ نے کہا پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ، طلبہ اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ طلبہ نے کہا فوج پاکستان قوم کا فخر ہے، پاک افواج نے ہر مشکل گھڑی میں وطن کا دفاع کیا اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ بطور طلبہ ہمیں ملک دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا۔ نیپال میں نوجوان احتجاج کے بعد صفائی مہم میں بھی آگے، کھٹمنڈو میں متاثرہ عمارتوں اور سڑکوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کا کام شروع کر دیا۔ حکومت کا تختہ الٹنے والے طلبہ نے بیلچے اور جھاڑو اٹھا لیے، سڑکوں پر پھیلا ملبہ ہٹایا اور پارلیمنٹ کے اطراف میں صفائی کا بیڑا اٹھایا۔ یوتھ ایکشن گروپس نے اعلان کیا ہے کہ صفائی مہم دیگر شہروں تک پھیلائی جائے گی۔ افراتفری کے بعد فوج نے نیپال کا کنٹرول سنبھال لیا۔ نیپالی آرمی چیف نے مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ جنزی کے پرتشدد احتجاج کے بعد نیپال کے صدر، وزیر اعظم اور وزراء مستعفی ہو چکے۔ کھٹمنڈو کے میئر بلندر شاہ وزیر اعظم کے مضبوط امیدوار۔ جنریشن زی بلندر کو مستقبل کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے۔ اسرائیل کا دوحہ پر حملہ، قطر نے بھرپور جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ قطری وزیر اعظم نے حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا قطر اس واقعے کو ہرگز نظر انداز نہیں کرے گا۔ اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات کے خلاف پورے خطے سے جواب آنا چاہیے۔ قطری وزیر اعظم نے حملے سے پہلے اطلاع دینے کے امریکی دعوے کو مسترد کر دیا۔ کہا امریکہ نے حملے کا اس وقت بتایا جب اسرائیل بمباری کر رہا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو حملے کی اطلاع چند منٹ پہلے دی، حملے کا مقام تک نہیں بتایا۔ اسرائیل نے 10 طیاروں سے حملہ کیا۔ اسرائیل کی ڈٹائی۔ اقوام متحدہ میں مندوب نے کہا ضروری نہیں ہمیشہ امریکی مفاد کو مد نظر رکھیں، دوحہ پر حملہ درست فیصلہ تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے دشمن جہاں ہوگا وہاں نشانہ بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قطر پر اسرائیلی حملے سے ناخوش، کہا جس طرح حماس کے رہنما نشانہ بنے اس سے خوش نہیں، لیکن یرغمالیوں کو تو واپس لانا ہوگا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے قطر پر حملہ اسرائیل کا یک طرفہ فیصلہ تھا۔ صدر ٹرمپ نے امیر قطر کو یقین دلایا ہے اسرائیل حملے نہیں دہرائے گا۔ ٹرمپ سے گفتگو کے بعد امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کہا امریکی صدر نے قطر کی خود مختاری پر حملے کی شدید مذمت کی، قطر کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کیا۔ ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل کی بڑھتی جا رہی ہے دہشت گرد صہیونی فوج کے حملوں میں 52 فلسطینی شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہیں، ایک بچے سمیت 5 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ اسرائیل نے غزہ شہر پر قبضے کے لیے آپریشن تیز کر دیا۔ غزہ امداد لے جانے والے قافلے پر اسرائیل کا دوسرا ڈرون حملہ، گلوبل سمو فلوٹیلا میں شامل جہاز پر ڈرون حملہ تیونس سے غزہ روانگی کے وقت کیا گیا۔ اسرائیلی حملے کے بعد کشتی میں آگ بھڑک اٹھی، امریکی صدر اور کابینہ کو واشنگٹن میں احتجاج کا سامنا۔ ٹرمپ اپنی کابینہ کے ساتھ ڈنر کے لیے پہنچے تو لوگوں نے فلسطینیوں کے لیے احتجاج شروع کر دیا۔ امریکی صدر کا یورپی یونین سے بھارت اور چین پر 100% ٹیرف عائد کرنے کا مطالبہ، کہا 100% ٹیرف کے ذریعے روس پر یوکرین جنگ ختم کرنے کا مشترکہ دباؤ ڈالیں، سب مل کر محصولات لگائیں تاکہ چین اور بھارت روسی تیل خریدنا بند کریں۔ روسی تیل کے لیے زیادہ متبادل منڈیاں موجود نہیں۔ یورپی یونین بھارت اور چین پر محصولات لگائے گی تو واشنگٹن بھی ایسے اقدامات کرے گا۔ ایشیا کپ میں یو اے ای کی ٹیم کا مایوس کن کھیل، بھارت کے خلاف اپنے کم ترین ٹوٹل 57 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ اوپنرز علی شان 22 اور کپتان محمد وسیم 19 رنز کی مزاحمت دکھا سکے۔ 10 رنز کے فرق سے آخری 8 وکٹیں گری، 9 بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ کلدیپ یادو نے 4 اور شیوم دوبے نے 3 شکار کیے۔ سوریا نے سلمان سے ہاتھ کیوں ملایا؟ بھارت میں انتہا پسندوں نے اپنے کپتان کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سلمان آغا اور محسن نقوی سے ہاتھ ملانے پر بھارتی میڈیا اور انتہا پسندوں نے اپنے کپتان کو ولن بنا دیا، دیش دروہی قرار دے دیا۔ کہا یہ غداری دیش کبھی نہیں بھولے گا۔ ایک ہاتھ ملانے پر یہ حال ہے تو میچ کھیلنے پر کیا ہوگا؟ کچھ لوگ تو اتنے غصے میں آ گئے کہ انڈین ٹیم کا بائیکاٹ افغانستان کو سپورٹ کرنے کا کہہ دیا۔ ایشیا کپ میں میچ سے پہلے قومی ٹیم پیڈل کورٹ میں اتر گئی، کھلاڑیوں نے کرکٹ کے بجائے پیڈل کھیلا۔ سائم ایوب، شاہین آفریدی، فخر زمان، سلمان علی آغا، وسیم جونیئر خوب لطف اندوز ہوئے۔
اور آئی سی سی نے وومنز ورلڈ کپ کا پرومو جاری کر دیا. ویڈیو میں خواتین کی کھیل سے محبت اور یادگار لمحات دکھائے گئے ہیں. میگا ایونٹ 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا. پاکستان ٹیم تمام میچ کولمبو میں کھیلے گی.